نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورہ الشورى ان حوامیم سبع میں سے یہ صورت بھی ہے۔ اس کے اندر بھی اسی تسلسل والے مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مشرکین کے جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ ہمیں جن غیر اللہ کی عبادت سے منع کرتے ہیں اور روکتے ہیں، ان کے متعلق تو ہمیں پہلے کتابوں میں ایسی عبارتیں ملتی ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی عبادت بھی کی جا سکتی ہے، ان کو بھی پکارا جا سکتا ہے۔ آج بھی الٹی پلٹی کتابیں لا کر لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ فلاں کتاب میں لکھا ہے جس کا سر پیر ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، آپ کی طرف بھی وحی آئی اور آپ سے پہلے بھی وحی آئی، اس وحی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 13 کے اندر اسی کی مزید تفصیل کی، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، ہم نے آپ کے لیے وہی دین مقرر کیا اور منتخب کیا جس کی وحی اور وصیت ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف کی، حضرت ابراہیم کی طرف کی، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کی۔ ان تمام کا خلاصہ یہ ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ تم دین کو قائم کرنے والے بنو، اس کے اندر اپنی طرف سے تفریق نہ کرو، اور ایک اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے بنو، غیر کی طرف متوجہ ہونے والے نہ بنو۔ فرمایا سب کی طرف یہ ایک ہی وحی آئی، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آپ تک اس وحی کے اندر کوئی فرق کوئی نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام انبیاء کرام کو ایک چیز کا حکم دیں اور پھر کہیں آ کے اللہ کسی اور چیز کا حکم دینا شروع کر دیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر خاص طور پر جو شرک ہے، فرمایا کہ یہ تو اللہ کو اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے کہ قریب ہے کہ آسمان بھی پھٹ جائے اس کی وجہ سے، زمین پھٹ جائے۔ 16ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں، اس بات پر کہ لوگوں نے اللہ کا شریک بنا لیا، اللہ کی اولاد بنا لی، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ تم کیا باتیں کرتے ہو اللہ کے شرک کی؟ فرمایا جتنی آسمانی مخلوقات ہیں، یہ اللہ کے فرشتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ ہی کی حمد بیان کرتے ہیں۔ جب آسمان والوں کا الہ ایک ہے تو زمین والوں کے الہ دو کیسے ہو سکتے ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمان کا الہ بھی وہی ہے اور زمین کا الہ بھی وہی ہے۔
کوئی الگ الگ نہیں۔ جب ان کا الہ ایک ہے اور وہ اس چیز کا اقرار کرتے ہیں تو تمہیں بھی اس چیز کا اقرار کر لینا چاہیے، تمہیں بھی مان لینا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو خطاب کیا اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کے ان لوگوں کو خاص طور پر جو دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں اور دین کا جو ہے نا کام ہمیشہ جاری رکھنا چاہتے ہیں، فرمایا کہ ان کو یہ کرنا چاہیے فَلِذَلِكَ فَادْعُ، ہمیشہ اللہ کی طرف بلاتے رہیں، ایک دن کا کام نہیں، ہمیشہ لوگوں کو دعوت دیتے رہیں۔ وَاسْتَقِمْ، نمبر 2 استقامت ہونی چاہیے، استقامت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ایک دن کیا اور پھر چھٹی، یہ کام تو ہمیشہ کے ہے، تسلسل کے ساتھ کرنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، دین کے داعی کو چاہیے کہ لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کرے، یہ چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے، میں یہ بات کروں گا، یہ ناراض ہو جائے گا، یہ دور ہو جائے گا، فرمایا چھوڑو اس بات کو، لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں، اور اپنا عقیدہ بتائیں۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں تو اس اللہ پر ایمان لایا جس نے کتاب نازل کی، میرے سارے عقیدے کتاب والے، کتاب یعنی قرآن مجید والے، میں اس سے ہٹ کر دوسرے تیسرے کی بات نہیں کروں گا، اس نے یوں لکھا ہے، اس نے یہ لکھا ہے، یہ دیکھو کہ اللہ نے کیا فرمایا، یہ ہونا چاہیے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور داعی کو چاہیے کہ ہمیشہ منصف بن کر رہے اور لوگوں کو دعوت دیں۔ اللہ ربنا و ربکم، اے لوگو ہمارا اور تمہارا رب اللہ ہے، اور یہ بھی کہے میرے عمل تمہارے کام نہیں آئیں گے، تمہارے عمل میرے کام نہیں آئیں گے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں قیامت کے دن جمع کر کے سارے فیصلے کر دیں گے۔ پھر وہ کہتے تھے جی آپ بتائیے قیامت کب آئے گی، قیامت والے دن فیصلے جو ہونے ہیں تو ہمیں بتا دیا جائے وہ کون سا دن ہے۔ عدالت میں فیصلہ ہونا ہو تو پہلے تاریخ معلوم ہوتی ہے، فلاں دن فیصلہ سنایا جائے گا، اب فیصلہ ہو گیا ہے، اب محفوظ ہو گیا ہے، اب فلاں وقت سنایا جائے گا، تو اس کی بھی تاریخ بتا دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جو ایمان والے ہیں وہ تو قیامت کا سن کے ہی ڈرتے کانپتے رہتے ہیں، مشفقون منہا، وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ہولناک منظر سے ہمیں ویسے ہی بچائے، وہ مانگتے نہیں ہیں قیامت۔ یستعجل بہا الذین لا یؤمنون بہا، جو ایمان والے نہیں ہیں انہی کو جلدی پڑی ہوئی ہے، انہی کو جلدی پڑی ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، کیا معلوم ہو سکتا ہے قیامت بالکل قریب ہو۔ بھائی دیکھیں نا، بڑی قیامت تو جب آئے گی جب ایک انسان مرتا ہے اس کی قیامت تو آ ہی جاتی ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، اس کے لیے تو نہ یہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ عزیز و اقارب، نہ یہاں کی دنیاوی نعمتیں، اس کے لیے تو سب ختم ہے، تو اس کا تو کوئی پتہ نہیں وہ قیامت کس وقت آ جائے، اس کی قیامت تو اسی وقت ہی ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، فرمایا کہ جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کی کھیتی بڑھاتے رہتے ہیں، جو آخرت کا تقاضا کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اللہ بڑھا کے اسے دیتے ہیں۔ اور جو دنیا چاہتا ہے، ساری محنت دنیا کے لیے کرتا ہے، فرمایا کہ ہم جتنی چاہتے ہیں اتنی دیتے ہیں، اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا جس کے لیے چاہتے ہیں۔ تو گویا کہ جو دنیا کا طلبگار ہے، دنیا کی محنت کرتا ہے، جس کو ہم چاہتے ہیں جتنی چاہتے ہیں اتنی ہی دیتے ہیں، لیکن کیونکہ اس نے صرف دنیا مانگی، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِیب، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اور جو دنیا مانگتا ہے، اللہ اکبر، اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا نا، اے دنیا کے طلبگاروں، دنیا کے بدلے لینے والوں، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس تو دنیا آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ تو کیسا کم عقل بنا کہ اللہ سے دنیا 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 مانگتا ہے، جب اللہ کے پاس ہر چیز ہے، سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے، تو اللہ سے دونوں مانگو نا،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ دنیا میں بھی اچھی حالت میں رکھ اور آخرت میں بھی اچھی حالت میں رکھ، اور یا اللہ آخرت میں ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا۔ اب آیا نہ مزہ، سب مانگو نا اللہ سے، صرف یہ کیا کہ ایک چیز مانگتے رہیں، ایک چیز مانگتے رہیں، اے اللہ دنیا بھی بھلی کر دے آخرت بھی بھلی کر دے، دونوں چیزوں کی بھلائیاں اللہ سے مانگنی ہیں، اللہ سے مانگنی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ سے مانگو گے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور عمل صالح والوں کی دعاؤں کو بھی قبول کرتے ہیں اور ان کے عملوں کو بھی قبول کرتے ہیں۔ اور اللہ بڑے ہی سخی ہیں، بڑے ہی کریم ہیں، ایسے نہیں کہ اس نے اتنا عمل کیا پورا تول کے رتی رتی توڑ کے ماشا ماشا تول کے اللہ تعالیٰ دیں۔ فرمایا یہ اس کی جو ہے نا احسان کے خلاف ہے، اس کی احسان مندی کے خلاف ہے۔ جب بندہ ایمان لاتا ہے، عمل کرتا ہے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل سے زیادہ دے دیتے ہیں، اپنے فضل سے اور دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں نا، بندہ اپنی ضرورت کے مطابق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی ضرورت کتنی ہے۔ وہ اکثر میں سنایا کرتا ہوں نا کہ ایک اللہ والے کے پاس بعض نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا، بعض نے اور کا، کہ ایک عورت ان کے پاس آئی پیالہ لے کے، جی تھوڑی سی شہد دے دیں ہمیں، ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اس کو گھٹی لگانی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کو پورا گیلن دے دو، اپنے غلام سے کہا گیلن اٹھا کر دے دو، حکم کی تعمیل دیا، چلی گئی وہ خاتون۔ بعد میں غلام عرض کرنے لگا حضرت اس نے تو ایک پیالہ مانگا تھا اور آپ نے پورا گیلن اٹھا کے دے دیا۔ حضرت نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا اس نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا، ہم نے اپنی ظرف کے مطابق دیا ہے۔ اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا، ہم نے اپنی شان کے مطابق دیا ہے۔ بھئی دیکھو نا، مانگنے والے کہتے ہیں 5 روپے دے دو، 2 روپے دے دو، 1 روپیہ دے دو، تو کیا دینے والا 1 روپے ڈھونڈ کے دیتا ہے کہ روپیہ مانگ رہے ہیں؟ اس نے 5 روپے نا، وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، کوئی 100 پکڑائے گا، کوئی 50 پکڑائے گا، یہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے لوگو تم صحیح موحد بن جاؤ، وعاملوا الصالحات، اپنے عملوں کو صحیح کرو، میرے نبی کے طریقے کے مطابق تمہارے عمل آ جائیں۔ فرمایا پھر میں بھی تمہیں اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا۔ پروردگار آپ تو سب کے خالق ہیں، آپ تو سب کے مالک ہیں، تو پھر آپ سب کو خوب کیوں نہیں دے دیتے؟ سب کا رزق کشادہ کر دیں، سب کو جھولیاں بھر بھر دے دیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہیں تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک کو اربوں کھربوں دیتا ہے اور دوسرے کو سینکڑوں اور ہزاروں دیتا ہے تو اللہ دونوں کو برابر کر کے بھی دے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لیکن فرمایا کہ اس کائنات کا نظام نہیں چل سکتا، پھر سارے ہی امیر ہو جائیں، سارے ہی مالدار ہو جائیں، جوتیاں کون بنائے گا؟ موچی کون ہوگا؟ کپڑے سینے والا کون ہوگا؟ بال بنانے والا نئی کون ہوگا؟ گلیاں صاف کرنے والا کون ہوگا؟ ہر آدمی تو چودھری بنا بیٹھا ہوگا۔ بھئی آج جس کے پاس 2 روپے آ جائیں، پیسہ آ جائیں، وہ تو پانی پینے کے لیے جو ہے نا اس چیز کو نہیں پسند کرتا کہ میں خود اٹھ کے جاؤں، کوئی جائے اور پانی بھر کے لا کے مجھے دے پھر میں پیوں گا، وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ تو فرمایا پھر کائنات کا نظام کیسے چلے؟ چل ہی نہیں سکتا۔ ہم نے کسی کو امیر کر دیا، کسی کو غریب کر دیا، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو تھوڑا دے دیا۔ جس کے پاس زیادہ ہے وہ خرچ کر کے نعمت کماتا ہے، وہ بھی خوش ہو جاتا ہے، اور جو غریب آدمی ہے اس کو رزق مل جاتا ہے، وہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ وہ بھی صبح بھاگ کے اڈے پہ جا رہا ہوتا ہے موچی کہ میں نے کمانا ہے، پوری دن بیٹھتا ہے، پالش کر رہا ہے، ٹانکے لگا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، شام کو 400-500 روپے کما کے بڑا خوش ہو کے جا رہا ہوتا ہے کہ دہاڑی لگ گئی ہے، آج کام بن گئے ہیں۔ فرمایا رب نے کس طرح کائنات کا نظام چلایا ہوا ہے،
وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ زمین میں رزق کشادہ کر دیتے، بہت زیادہ وافر دینے لگ جاتے ہیں، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین میں سرکشی ہو جاتی، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اللہ ایک خاص اندازے کے مطابق اتارتے رہتے ہیں۔ جتنے بندے ہوں گے اللہ رزق دے گا۔ یہ خواہ کیا ہے کہ آبادی زیادہ ہو جائے گی، کہاں سے کھائیں گے؟ جب اکیلے حضرت آدم تھے، پھر حضرت حوا تھیں، اللہ ان کو بھی رزق دیتا تھا۔ آج ان کی اتنی اولاد ہوگی، اللہ آج بھی رزق دیتا ہے، اللہ آج بھی دیتا ہے، قیامت تک اللہ نے رزق دینا ہے، کیونکہ رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا کہ جو بھی چلنے والا ہے زمین پر، رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے کہ میں نے رزق دینا ہے، تم نہیں دے سکتے کسی۔ اور بلکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے اللہ ان کی برکت سے ان کو بھی دیتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جب آدمی اکیلا ہوتا ہے تو کتنا کما رہا ہوتا ہے، جب شادی ہو جائے تو پھر اللہ رزق کتنا دیتے ہیں، ایک بچہ ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، اللہ تعالی ہمیشہ رزق بڑھاتے رہتے ہیں، جبکہ بندے بڑھتے ہیں۔ رزق تو کم ہونا چاہیے کہ جتنا میں کما رہا تھا جی، اکیلا کھا رہا تھا، 5-6 آدمی کھا رہے ہیں، لیکن عام تجربے میں آپ بھی دیکھیں اور ہم بھی دیکھیں، اکیلے میں وہ رزق نہیں ملتا جب 6 بندوں کو جو اللہ رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ بالکل واضح طور پر مثال موجود ہے، کوئی فلسفیانہ بات نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اندازے کے مطابق جتنا چاہتے ہیں نازل کرتے ہیں۔ فرمایا کبھی بارشوں کا نظام دیکھا ہے تم نے؟ تم بالکل نا امید ہو چکے ہوتے ہیں، اب کچھ نہیں ہوگا۔ کس طرح اللہ بارش نازل کر کے سارا جہان ہی دھو دیتے ہیں پکڑ کے، ساری زمین کے اندر جل تھل ہو جاتی ہے، پانی پانی ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بارش آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی تم نا امید ہوتے ہو کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ جو بارش عطا کرتا ہے نا، رزق بھی وہی عطا کرتا ہے، رزق بھی ادھر سے ہی آتا ہے۔ تو اس لیے خواہ فرمایا کہ تم پریشان نہ ہوا کرو، رب کی حکمتیں رب ہی جانتا ہے، رب کے فیصلوں کی حکمتیں وہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر تمہیں کچھ بھی مل جائے، فمتاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے، جتنا بھی مل جائے ادھر ہی ختم ہو جانا، جتنا مل جائے ختم ہو جائے، کسی نے اس دنیا سے لے کے نہیں جانا، اور آج تک کوئی بھی لے کے نہیں گیا، سب ادھر چھوڑ جاتے ہیں، سب ادھر چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کفن میں جیب نہیں ہوتی اور قبر میں الماری نہیں ہوتی، الماری نہیں ہوتی۔ بادشاہ بھی کفن پہن کے ہی جاتا ہے، اور غریب آدمی بھی وہی کفن کی 3 چادریں پہن کے جاتا ہے اور ساتھ کچھ نہیں لے کے جاتا۔ فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقی، جو اللہ کے پاس ہے نا وہ بڑا بہتر ہے، جو ثواب اللہ کے ہاں تم پہنچا دیتے ہو نا وہ بہتر ہے۔ اچھا، وابقی، اور وہ باقی بھی رہتا ہے۔ یہاں تو کھایا ختم، پہنا پرانا، یہاں تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اچھا پروردگار جو آپ کے پاس ہے پھر آپ کن کو دیتے ہیں؟ فرمایا بتا دیتا ہوں، للذین آمنوا، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، والذین یجتنبون الکبائر الاثم، جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، جب غصہ آ جائے تو معاف کر دیا کرتے ہیں، رب کے احکامات کو مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے کام مشوروں سے کرتے ہیں، جو حق نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر کوئی ظلم اور زیادتی کریں تو مناسب ہو تو بدلہ لیتے ہیں، لیکن بدلے میں زیادتی نہیں کرتے ہیں، اور اگر مناسب سمجھے معاف کرنا تو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جو صبر کرے اور معاف کر دے، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ہے یہ بڑی ہمت کا کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو فرمایا صبر اور مغفرت، صبر اور مغفرت یہ بڑی بہتر بات ہے۔ استجیبوا لربکم، فرمایا اپنے رب کی باتوں کو قبول کرو اس دن سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے گا تو ٹالا نہیں جائے گا، پھر نہیں ٹلے گا۔
اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے حکموں کو ماننے والے بن جاؤں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ اللہ، یخلق ما یشاء، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ پوری کائنات میں دیکھو نا اللہ نے کیسے بنایا اور کیا خوبصورتی بنائی۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے اللہ کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ تو اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی ہے۔ اولاد دینا نہ دینا اللہ کے قبضے میں، بیٹا اور بیٹی دینا اللہ کے قبضے میں۔ کیا ہوگا، کب ہوگا، کس عمر میں ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں۔ انہو علیم، اللہ جانتا ہے کس کو بیٹے دینا بہتر ہے، کس کو بیٹیاں دینا بہتر ہے، کس کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دینا بہتر ہے، اور کس کو اولاد نہ دینا بہتر ہے۔ علیم، وہ علم والا ہے۔ قدیر، اور اللہ قدرت والا ہے۔ اپنی قدرت دکھاتے ہیں اللہ کہ دیکھو جس کو چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں وہ بیٹیوں کے لیے ترستا ہے، اور جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں بیٹوں کے لیے ترستا ہے، اور جسے چاہتا ہوں کچھ نہیں دیتا اولاد کے لیے ترستا ہے۔ فرمایا یہ تو میرے قبضے میں ہے نا، میری قدرت میں ہے نا۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک آیت، جس آیت پر بھی نظر پڑ جائے رکنے کا دل کرتا ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام جو ہوا، اللہ کا کلام جو ہوا، ایک ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت کے سمندر بھر دیے، علم و حکمت کے سمندر بھر دیے۔ سورہ زخرف۔ اچھا جی، ہم غیر اللہ کو نہیں، آپ نے منع کر دیا کہ عبادت نہ کرو، ہم تو اس لیے پکارتے ہیں چلو قیامت کے دن ہو سکتا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں، اور سفارش کریں تو ہمارا کام بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اللہ کی اجازت کے بغیر کون سفارش کر سکتا ہے؟ کوئی زبردستی کھڑا ہو جائے نہیں 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 میں نے نہیں، اللہ جس کو اجازت دیں گے سفارش کرنے کی وہ کرے گا، جس کے بارے میں اجازت دیں گے اسی کے متعلق سفارش ہوگی، اور کسی کے متعلق نہیں۔ زبردستی کوئی اپنے مجرم کو اللہ کی بارگاہ سے نہیں چھڑوا سکتا۔ اللہ اکبر۔ سورت کا نام زخرف، سونا، سونے کی طرح جو چیز چمکنے والی ہو۔ کافر اعتراض کرنے لگے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر کہ اللہ نے اگر اپنا نبی بنانا تھا، پیغمبر بنانا تھا، تو مکہ اور طائف والوں میں سے اللہ کسی بڑے آدمی کو اپنا نبی بنا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں اپنا نبی بنایا، جو کہ یتیم بھی تھے، والد صاحب پہلے فوت ہو گئے، والدہ بھی بچپن میں فوت ہو گئیں، اور پھر دنیاوی اعتبار سے کچھ ساز و سامان مال و دولت زیادہ نہیں ہے۔ کسی اللہ مالدار کو بناتے ہیں نا، بڑے بڑے چودھری ہیں یہاں پر، زمیندار ہیں، باغوں کے مالک ہیں طائف کے لوگ۔ من القریتین عظیم، کسی عظیم آدمی کو بنا دیتے ہیں نا اللہ نے ان کو اپنا نبی کیوں بنایا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست جواب دیا، اہم یقسمون رحمت ربک، فرمایا اب نبوت انہوں نے تقسیم کرنا شروع کر دی ہے کہ کس کو نبی بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا، کس کو نبوت ملنی چاہیے، کس کو نہیں ملنی چاہیے۔ ہم ان سے پوچھ پوچھ کے بنائیں گے۔ دنیا داروں کا ذہن تو یہی ہوتا ہے نا کہ ووٹ اس کو دیا جائے، اپنا سربراہ اس کو بنایا جائے جو مالدار ہوں، جو پیسے والا ہوں۔ غریب آدمی کا کیا کام ہے کہ وہ سیاست میں آئے اور وہ بھی کچھ نہ کچھ بننے کی کوشش کر کے، نہیں مالدار آدمی کو ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے نبوتوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیا؟ تم کون ہوتے ہو تقسیم کرنے والے؟ فرمایا ہم نے تو رزق کی تقسیم تمہارے ہاتھ میں نہیں رکھی کہ تم رزق تقسیم کرو، آپس میں بانٹو، اس کو اتنا ملنا ہے، اس کو اتنا نہیں ملنا۔
رزق ہم خود تقسیم کرتے ہیں، تم نبوت کے ٹھیکیدار بن رہے ہو، نبوت تمہاری مرضی سے نہیں ملتی، ہم دیکھتے ہیں کہ کون اس قابل ہے اور کس میں یہ صلاحیت رکھتے ہیں، ہم دیا کرتے ہیں۔ رہی بات کہ آپ کے پاس مال و دولت کوئی نہیں، فرمایا اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر اللہ چاہتے تو یہ جو کافر ہیں نا، اللہ ان کی چارپائیاں، ان کے گھر، ان کی گھروں کی سیڑھیاں بھی اللہ سونے اور چاندی کی بنا دیتے ہیں، لیکن اللہ اس لیے نہیں بناتے ہیں کہ ظاہری طور پر یہ ان کی گمراہی کا سبب بن جاتا، سارے لوگ کافر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یار ادھر جاؤ نا تو بڑا کچھ ملتا ہے، ادھر جاؤ تو بڑا کچھ ملتا ہے، ورنہ یہ بات نہ ہوتی تو فرمایا ہم کافروں کی سیڑھیاں بھی جو ہے نا سونے کی بنوا دیتے ہیں۔ لیکن ہے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہ دنیا کا سامان یہیں رہ جائے گا۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے رب کے ہاں آخرت بہتر ہے۔ اس لیے فرمایا ہم نے تو اپنے نبی کو آخرت میں نوازنا ہے، صحیح جا کے وہاں اپنی شانیں اپنے نبی کی ہم سب کے سامنے ظاہر کریں گے۔ اس لیے فرمایا ہمارے نبی کی اطاعت سے منہ نہ موڑو اور اللہ کے قرآن سے بھی منہ نہ موڑو۔ جو قرآن سے منہ موڑے گا اللہ شیطان اس پر مسلط کر دے گا۔ اب تمہاری مرضی ہے، رحمان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو کہ شیطان کو رکھنا چاہتے ہو؟ رحمان کو اپنے ساتھ رکھتے ہو تو رب کا کلام پڑھو، اور اگر شیطان کے ساتھی بنتے ہو تو رب کا کلام چھوڑو۔ اسے چھوڑو گے بس ختم، شیطان خود بخود آ جائے گا، خود بخود آ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ دیکھو جب اس نے حضرت موسیٰ کی بات نہ مانی فرعون نے اور اللہ کی وحی کی اتباع نہ کی تو شیطان نے کیسا اس کو بے وقوف بنایا کہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگ گیا ہے وہ۔ یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مد مقابل نمرود کی تھی، شیطان کا پیروکار بنا۔ فرمایا کہ ان عیسائیوں کو دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ان کے عقائد ہیں، یہ شیطان کی پیروی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ تو خود کہہ کے گئے ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدون، اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، یہ اس کو اسی کی عبادت کرو۔ یہ اس کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ سورہ الدخان بالکل مختصر سورت، 3 رکوعات پر مشتمل ہے۔ کہنے لگے کہ ہم جن کو پکارتے ہیں چلو یہ ہماری پکار سنتے تو ہے نا، تو کبھی نہ کبھی تو فائدہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، انہو هو السمیع العلیم، سب کی سننے والا، سب کو جاننے والا ایک اللہ، کوئی نہیں سنتا، لیکن فرمایا کہ وہ قبول کرتا ہے ایک وقت تک، اس سے آگے نہیں۔ پھر فرعون کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ دیکھو نا پکڑا گیا نا، وہ جب غرق ہونے لگا ماننے وہ بھی لگ گیا، لیکن اللہ نے کہا اب نہیں تمہاری سنتے، اب نہیں قبول ہوگی، اب جتنے مرضی دعوے کروں۔ کم ترکوا من جنات، فرمایا دیکھو کتنے ان کے باغات تھے، چشمے تھے، عیون، وزروع، کھیتیاں تھیں، ومقام کریم، بڑی عزت کی جگہ تھی، بڑی نعمتیں تھیں، لیکن جب رب کا حکم نہ مانا تو اللہ نے سب سے بے دخل کر دیا۔ انسان جب نافرمان بنتا ہے تو پھر ہاتھ سے سب کچھ چلا جاتا ہے، سب چلا جاتا ہے۔ فرما برداری کرے اللہ غیب سے اسباب پیدا کر کے عطا فرما دیتے ہیں۔ سورہ جاسیہ، جی ہمارے باپ دادا اس طریقے سے کرتے تھے، اس لیے ہم بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں، اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، شریعت کس لیے دیا ہم نے؟ دین کس لیے دیا؟ پیروی دین کی کرنی ہے، باپ دادا کی نہیں کرنی۔ دین ہم نے نازل کیا ہے، اس کے پیروکار بنو، نہیں پیروکار بنو گے وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، قیامت کے دن فرمایا اوندھے منہ گر کے پڑے ہوگے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام تعریفوں کا مالک وہ اللہ جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں بڑائی اسی کی، سب پر وہ غالب۔ 7ویں اور آخری سورت سورہ احقاف، حامیم کی 7ویں سورت۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی توحید اور باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔
فرمایا کہ اولاد دو قسم کی ہوتی ہے، ایک بڑی فرمانبردار جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں کہ اللہ جو آپ نے نعمتیں ہمیں دی، ہمارے ماں باپ کو دی، ان کا شکر ادا کرنے والا بنا، یا اللہ ہماری اولاد کو بھی نیک بنا دے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یا اللہ یہ نیکی اسی طریقے سے چلنی چاہیے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے اعمال ہم قبول کرتے ہیں، اور وہ جو اپنے ماں باپ کو ستائیں، فرمایا وہ کبھی سکون کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ تو کہنے لگے کہ ہم غیر اللہ کو تو پکارتے ہیں، کام تو ہمارا بن ہی جاتا ہے، دیکھو نا اللہ کو جو پکار رہا ہے اس کو بھی رزق مل رہا ہے، سب کچھ اسے بھی مل رہا ہے، اور جو غیر کو پکارتا ہے ملتا تو اسے بھی ہے، کام تو پھر وہ بھی آگے۔ اللہ نے فرمایا یہ غلط، فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، یہ جو قوم عاد تھی، یہ جو قوم سمود تھی، بڑی طاقتوں کے مالک تھے، غیر اللہ کو پکارتے تھے، جب اللہ کی پکڑ آئی تو ان الہوں نے کیوں نہ بچایا، ان کو نہیں بچا سکے نا۔ تو اس لیے غیر اللہ کو پکارنا کوئی فائدہ نہیں، فائدہ اللہ کی ذات کی طرف سے پہنچتا ہے۔ اور پھر بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے پر اس سورت کو ختم کیا، 7ویں سورت کو، فرمایا اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، تم مانو گے تمہارا فائدہ ہوگا، نہیں مانو گے اللہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے کے آ جائیں گے، اللہ کو کیا ہے، اور لوگ آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ دیکھتے نہیں، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات ایک میلہ لگتا تھا عکاظ میں، اس کی طرف جا رہے تھے، فجر کی نماز آپ نے مقام نخلا میں، وادی نخلا میں پڑھائی۔ اس سے پہلے جنات آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی آمد سے قبل اوپر چلے جایا کرتے تھے، باتیں سنتے، اب اوپر جانا بند ہو گیا، پریشان ہوئے کہ یار ہوا کیا ہے، ہمارا اوپر جانا بند ہو گیا۔ انہوں نے مختلف جماعتیں تشکیل دی کہ جا کے تلاش کرو کیا واقعہ ہوا۔ انہی جماعتوں میں سے ایک جماعت گھومتی پھرتی وہ بھی اسی وادی میں پہنچی جہاں اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب وہ آئے تو آپ فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آتے ہی قرآن غور سے سننے لگے اور آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، بولنا نہیں ہے۔ اور قرآن کا ادب یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے نماز میں یا غیر نماز میں تو خاموشی سے سننا چاہیے، خاموشی سے سننا چاہیے، بولنا نہیں۔ خود قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا جب انہوں نے یہ ادب کیا تو اللہ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دی۔ 9 جن تھے وہ 9، قرآن سنا، ایمان لائے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات نہیں کی، فوراً واپس چلے گئے، جا کے اپنے لوگوں کو بتایا کہ جی ہمیں پتہ لگ گیا ہے وہ کیا ہوا ہے، اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ہیں، اس طرح کی باتیں کہ جس سے معلوم ہوتا تھا وہ تورات پر ایمان لانے والے وہ جنات تھے۔ اور جا کر انہوں نے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی بڑے زبردست انداز میں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی تقریر یہاں پر ذکر کی۔ وقت ہوا تو جب سورہ جن آئے گی نا وہاں پر میں ذکر کروں گا، اب تو وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے ان کو ترغیب دی اور ان کو کہا چلو آؤ ایمان لاتے ہیں۔ 9 آدمی آئے تھے، گئے، واپس گئے، ان کو تیار کیا، 300 آدمی تیار ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے جنات کے، اور آپ سے ملاقات کی۔ اور پھر وقتاً فوقتاً وہ جنات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے رہے، تقریباً 6 مرتبہ ان کا آنا ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 مرتبہ صرف جنات کے مجمع سے خطاب کیا آپ نے، کہ اس میں انسان نے، جنات کو آپ نے خطاب کیا، ویسے انسانوں کو کر رہے ہیں، اس میں تو آ ہی جایا کرتے تھے اور آتے رہتے ہیں مختلف جگہوں میں، لیکن 6 مرتبہ ایسا بھی ہوا۔ تو فرمایا اللہ کو تمہارا محتاج نہیں ہے، ماننے والے بن جاؤ تو ٹھیک ہے، رب کی ماننے والی مخلوقات بڑی ہیں، اللہ ہمیں ماننے والا بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم اہدنا وسددنا، اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین۔